السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات جوابات ہے۔ میرا نام مشاہد ہے۔ آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے سے سب سے پہلی بات فرمائی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے تم شرک مت کرنا۔ قرآن کی آیت ایسی ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ اے میرے پیارے بیٹے، میرے چھوٹے بیٹے۔ اس لفظ میں یا بنیہ کا جو لفظ ہے یہ عربی میں ویسے تو یا ابنی بھی کہہ سکتے تھے کہ اے میرے بیٹے، لیکن یا بنیہ میرے چھوٹے بیٹے، تو اس کے اندر ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب بھی آپ نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے تو سختی سے نہیں بلکہ پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ کو تو صرف ایک اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اچھا، شروعات انہوں نے عقیدے سے کی ہے، کیونکہ عقیدہ جو ہے یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے باقی اعمال جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک شخص ہے، وہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، انبیاء اور فرشتے یہ معصوم ہے، باقی ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک انسان ہے وہ گناہ کرتا ہے، لیکن وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ گناہ سے پہلے یا گناہ کے بعد اس کو یہ احساس ہوتا ہے اور اس کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک نہ ایک دن آئے گا کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے گا، کیونکہ جب وہ اس کو غلط سمجھتا ہے نا تو ممکن ہے، یہ بات ممکن ہے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن اس کا عقیدہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے میرے لیے اور یہ جائز ہے۔
تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ جو فرق آیا ہے نا یہاں پہ، یہ عقیدے کی بنیاد پر ہے کہ دوسرے کا، وہ جو اس کو گناہ نہیں سمجھتا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخص کب اس گناہ کو چھوڑے گا؟ جب اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ غلط کام ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوگی۔ تو اس وجہ سے عقیدہ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سے پیار محبت سے بات کی، یا بنیا کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ تربیت میں آپ سختی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سختی کریں گے تو ظاہری بات ہے، چھوٹا بچہ ہے، پہلی دفعہ وہ ان باتوں کو سن رہے ہیں، تو سختی سے ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا، انہوں نے سب سے پہلے ان کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کی کہ تم کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ جب انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے باقی اعمال ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو عقیدہ انہوں نے سمجھایا وہ شرک سے بچنے کا تھا، کہ شرک سے بچے، کیونکہ شرک جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور دوسرا یہ فرمایا، کسی گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، لیکن شرک کے بارے میں فرمایا کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ تو شرک سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی کہ شرک مت کرنا۔ یعنی اگر ایک انسان، ہر انسان اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو اگر اس کو اس حالت میں موت آتی ہے تو ممکن ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، یا کسی نیک صالح انسان کی سفارش سے، یا کسی نبی کی شفاعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اسے جو ہے وہ معاف کر دے۔ لیکن اگر ایک انسان یہاں سے شرک کے ساتھ چلا گیا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، کسی قسم کی معافی نہیں ہے اس کے لیے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے شرک جو ہے یہ بہت بڑا اور خطرناک گناہ ہے۔ لقمان علیہ السلام نے دوسری جو نصیحت کی اپنے بیٹے سے، وہ یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا، نماز قائم کرنا، یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، کیونکہ نماز تمام تر عبادات میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ عربی میں بھی آپ میں سے ہر کسی کو یاد ہوگا، الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یعنی جیسے ایک چھت ہے، اس کے نیچے ایک ستون ہے، اور وہ پورا کا پورا چھت اس ستون پر قائم ہے، یعنی اگر اس ستون کو ہٹا دیا جائے تو وہ چھت گر جائے گا۔ اسی طرح یہ پورا کا پورا دین جو ہے یہ نماز پر قائم ہے۔ مسلمانوں میں کمزوری تب آئی جب ان کی نماز میں کمزوری آئی۔ تو دوسرے نمبر پر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی کہ نماز قائم کرنا۔
عربی میں نماز پڑھنے کے لیے صلی یصلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نماز پڑھنا، ادا کرنا۔ قرآن میں نماز کے لیے اقامت کا لفظ بولا گیا ہے، جیسے کہ یہاں پہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا، ایسا کھڑا کرنا کہ وہ مضبوطی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو مطلب اس کا یہاں پر یہ ہے کہ نماز کو مکمل خشوع خضوع کے ساتھ اور مکمل اس کے جو آداب ہے اور اس کے جو حقوق ہے اس کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہی مطلب ہے نماز قائم کرنا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، لیکن نماز قائم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے تم پڑھتے ہوئے دیکھو۔ تو نماز ہم اگر ایسا پڑھیں گے، ایسی نماز پڑھیں گے جیسے ہم چاہتے ہیں، تو پھر وہ نماز کا حق ادا نہیں ہوا۔ تو نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز سکھائی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، مکمل پاکی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا۔ دیکھیں ہم سے غلطیاں کہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم جب بیت الخلاء جاتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، تو صفائی ستھرائی کا وہاں خیال نہیں رکھا جاتا، جلدی میں جو ہے وہ استنجا کر لیا، جلدی میں اٹھ گئے۔ حالانکہ استبراء ضروری ہے۔ استبراء کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے پیشاب کرنے کے بعد جو ہلکا سا انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھے تھوڑے قطرے آ رہے ہیں، اس کو بھی ختم کرنا، تاکہ وہ بھی ختم ہو جائے، شک شبہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اچھی طرح وضو کرنا اور پھر نماز کو قائم کرنا ہے۔ اچھا، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد چہرے کو اچھی طرح دھونا، ہاتھوں کو، دیکھیں میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوئے ہیں جو بہت جلدی میں وضو کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں بھی خشک جگہ رہ جاتی ہے، ہاتھوں میں بھی۔ تو چہرے کو دھونا اچھی طرح، پیشانی سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک اسی طرح مسح کرنا، اور پھر ہاتھ دھونا کوہنیوں سمیت، خیال کرنا۔ کچھ لوگوں نے تنگ تنگ استینیں بنائی ہوتی ہے تو ان کی استینیں اوپر ہوتی نہیں ہے تو ان کی کوہنیاں رہ جاتی ہیں، دیکھیں یہ قرآن میں ہے، کوہنیاں سمیت ہے۔ اور جناب دوسری بات، اس کے بعد ادب کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا، مسجد میں جا کر، مسجد میں یہ جو اذان ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے ہمیں نماز کے لیے بلانے کے لیے۔ مردوں کے لیے مسجدیں ہیں اور خواتین اپنے گھر میں نماز ادا کریں۔ تو ادب کے ساتھ آرام سے، ابھی بے شک وقت جو ہے وہ نماز کے لیے رہ رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے جانا تاکہ سکون سے جایا جائے، یہ نہ ہو کہ بھاگم بھاگ، جلدی جلدی نماز میں ہم جا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مسجد پہنچنے کے بعد نماز کے لیے اپنے دل و دماغ کو متوجہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے
کہ ہم اتنے وقت پہلے جن نمازوں سے پہلے سنتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ہم سکون سے سنتے پڑھیں تاکہ ہماری توجہ اور جو ہمارا ذہن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جن نمازوں سے پہلے سنتے نہیں ہیں تو ہم 2 رکعت تحیت المسجد وغیرہ کی نیت سے ہم ادا کر سکتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ توجہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب ہم نماز میں جائیں، نماز شروع کریں، تو دیکھیں نماز میں شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بندے کو میں جس طرح جتنا اس سے ہو سکتا ہے نا، اس نے نماز میں آپ کی توجہ بگاڑنی ہے۔ یہ شیطان کی مکمل کوشش ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں شیطان کے ساتھ نماز کے دوران لڑے۔ وہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ ہمیں ہماری سوچ کو بگاڑ دے، نماز میں ہمیں وسوسے دلائے، اور ہم بار بار کوشش کریں گے کہ نماز کے الفاظ پر غور کریں اور نماز کے دوران اپنی توجہ کو ایسے بنائیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اللہ کا ایک بہت بڑا حکم پورا کر رہا ہوں، اور اپنے دل و دماغ کو مکمل اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف متوجہ کریں۔ کم از کم اگر ہم پورا قرآن ترجمے سے نہیں سمجھ سکتے تو جو سورۃ الفاتحہ ہے، جو التحیات ہے، جو دعائے قنوت ہے، جو تسبیحات ہیں، اس کا ترجمہ ہم یاد کریں۔ اب ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کتنا زبردست ترجمہ ہے اس کا۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں۔ رحم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں رحم ہی رحم ہے۔ مالک یوم الدین، پھر قیامت کا تذکرہ ہے۔ یہ سب خیالات، یہ سوچ، یہ باتیں نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے 5 دفعہ بار بار ہم، تاکہ یہ بات، اور یہ دل میں تب اترے گی نا کہ جب ہماری توجہ تو ہو نا نماز میں۔ اگر ہم نماز میں ایسے کھڑے ہو کہ دنیا جہان کے مسائل، دنیا جہان کے وسوسے، دنیا جہان کی مشکلات ہم نماز میں حل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر تو نماز سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ نماز کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، یا اللہ میری اس نماز کو قبول فرما دے، اور اس پر غرور نہیں کرنا کہ میں نے نماز ادا کر لی۔ اللہ سے اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے خوف اور قبولیت کی امید رکھنے کے ساتھ مسجد سے نکلنا، اور پھر اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ دیکھیں یہ مختصر زندگی ہے، تو ہم اس دنیا میں ایسے انسان کیوں نہ بنیں کہ اس مختصر سی زندگی میں ہم اللہ کو پسند آ جائے۔ تو سیکھنا ہم نے یہ ہے، خود بھی سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ نماز قائم کرنا کیسے، صرف پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں تاکید ہے کہ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھو، عادت کے طور پر نہیں، نماز کو عبادت کے طور پر ادا کریں۔ عادت کے طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم عادت، کیونکہ وہ جو عربی ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے، بس ایک عادت ہوتی ہے، جاتے ہوتے ہیں نماز کے لیے، نہ جائے لوگ کیا کہیں گے، یہ باتیں ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم نکلیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور ایسی نماز پڑھیں کہ اس نماز سے ہمیں سکون میسر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تو یہ نماز ہمارے لیے جب تک آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے نا، جب تک اس نماز میں ہمیں مزہ آنا شروع نہ ہو جائے نا، تب تک ہمیں اپنی نماز پر محنت کرنی چاہیے۔ یہ نماز جب تک ہمیں برائی اور بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روکے نا،
تب تک ہمیں اپنی نماز کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ میری نماز میں کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے میرے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. تو یہ دو نصیحتیں، ایک شرک نہ کرنا، اور دوسرا حضرت لقمان علیہ السلام نے جو بتایا، اپنے بیٹوں سے بات کی، اپنے بیٹے سے، کہ نماز قائم کرنا. اس پر آج بات ہوئی. انشاءاللہ یہ جو باقی نصیحتیں ہیں اس کے متعلق ہم کوشش کریں گے کہ ہم جلد از جلد جو ہے اس پر بھی بات کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو آپ اسے کمنٹ سیکشن میں ذکر کریں. انشاءاللہ ہم اس پر ضرور بات کریں گے.